حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کی ولادت کے بارے میں بہت سی روایت ملتی ہے۔ آپ اسلامی تاریخ کے انصار یکم رمضان 470 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 18 مارچ 1078 کو عراق کے ایک چھوٹے سے قصبے گیلان میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ آپ کا مکمل نام نہیں جانتے۔ آپ کا مکمل نام معین الدین ابو محمد عبد القادر الگیلانی الحسنی والحسینی تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ الحسنی اور والدہ کا نام بی بی ام الخیر فاطمہ تھا۔ حضرت عبد القادر گیلانی نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 شادیاں کیں۔ آپ کی بیگموں کے نام یہ ہیں: بی بی مدینہ، بی بی صادقہ، بی بی محبوبہ، بی بی میمنہ۔ اس کے علاوہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عبد القادر گیلانی کے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں، جن میں سے کچھ اہم کے نام یہ ہیں: شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شیخ شرف الدین ابو محمد عیسیٰ، شیخ حافظ عبد الرزاق، شیخ شرح الدین عبد الجبارہ، شیخ یحییٰ، شیخ موسیٰ، شیخ ابو فضل محمد، شیخ عبداللہ، شیخ عبد الرحمن، شیخ ابو نصیر موسیٰ۔ روایت میں ملتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا کہ شیخ عبد القادر گیلانی کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ لیکن جب مغرب کی اذان ہوئی تو افطار کے وقت آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اسی طرح پوری بستی میں یہ مشہور ہو گیا کہ شاداب کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا۔ ایسے کئی سارے قصے و کہانیاں غوث اعظم کی خدمت میں مشہور ہیں، جسے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ساتھ ہی ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ عبد القادر گیلانی نے والدین سے قرآن حفظ کیا۔ پرارمبک شکشا پراپت کرنے کے بعد آپ کے والدین نے آپ کو گیلان کے ہی ایک مدرسے میں داخل کروایا۔ وہاں پر آپ نے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ جب عبد القادر گیلانی مدرسے میں شکشا حاصل کرنے جاتے تھے تو فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے اور کہتے کہ اس ولی اللہ کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ عبد القادر گیلانی کا حافظہ بہت تیز تھا، اسی لیے آپ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی نسبت دین کا علم بہت جلد حاصل کر رہے تھے۔ لیکن 481 ہجری میں، یعنی جب عبد القادر گیلانی کی عمر 11 برس کی تھی، تب آپ کے والد ابو صالح موسیٰ الحسنی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس بات سے آپ کی والدہ کو بہت گہرا صدمہ لگا، لیکن بی بی ام الخیر فاطمہ نے صبر سے کام لیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا اور حضرت عبد القادر کا مستقبل سدھارنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ بی بی ام الخیر فاطمہ نے 17 سال تک اپنے بیٹے کو گیلان میں ہی دین کی تعلیم دلوائی، لیکن گیلان میں اس سمے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس پر عبد القادر گیلانی نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں بغداد جا کر دین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی والدہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سمے بی بی ام الخیر فاطمہ کی عمر تقریباً 78 سال تھی۔ یہ وہ عمر ہے جب ایک ماں کو اپنے بیٹے کے سہارے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کی آنکھوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ دیکھا تو بی بی ام الخیر فاطمہ نے آپ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ گیلان سے 400 میل و خطرناک راستے کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے عبد القادر گیلانی لگ بھگ 1 سال بعد بغداد پہنچے۔ بغداد پہنچ کر عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔
لیکن عبد القادر گیلانی کو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ بغداد اس سمے سب سے بڑی ترقی یافتہ علاقہ تھا جہاں مہنگائی کا دور تھا۔ عبد القادر گیلانی کے پاس کیول 40 دینار تھے جو کہ کچھ مہینوں میں ختم ہو گئے۔ اس کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کو فوقوں پر فوقے رکھنے پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد القادر گیلانی نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا اور اسی طرح 8 سال تک دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرتے سمے میں نے ایسی سختیاں جی لی ہیں کہ وہ سختیاں اگر پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ پھٹ پڑے۔ آپ کی مشکلات کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بھوک کے کارن جنگل کی اور نکل گئے کہ جنگل میں کسی درخت کے پتے کھا کر کے پیٹ بھر لیتا ہوں، لیکن لوگ آپ سے پہلے ہی درختوں کے پتے کھا چکے تھے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ وقت بعد خدا کے ایک بندے نے آپ کو ایک پیپر دیا۔ آپ نے اس پیپر کو بیچ کر نان و حلوہ خریدا۔ نان حلوہ لے کر کھانے کے لیے آپ ایک مسجد میں داخل ہوئے کہ اس مسجد میں بیٹھ کر میں نان حلوہ کھا لیتا ہوں، لیکن اچانک آپ کی نظر مسجد کی ایک دیوار پر پڑی۔ اس دیوار پر لکھا تھا، خدا کے بندے دنیا کی لذت سے بے نیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے اسے پڑھا اور سوچا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک غیبی اشارہ ہے۔ حضرت عبد القادر گیلانی نے اس کے بعد وہ نان اور حلوہ غریب لوگوں کو دے دیا اور خود فاقے رکھنے لگے۔ دوستو، عبد القادر گیلانی کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کوئی مشکل نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عبد القادر گیلانی پر ایک آزمائش تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ اسی دوران آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کے پیچھے آپ کو چاہنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت عبد القادر گیلانی نے ارادہ کیا کہ اب وہ بغداد سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن جب آپ بغداد کی زمین میں پہنچے تو آپ کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے اور ریپ سے آواز آئی کہ عبد القادر یہاں سے مت جاؤ۔ اس کے بعد آپ بغداد واپس آئے اور سچے پیر کی تلاش میں بغداد میں صبح شام ادھر سے ادھر پھرتے رہتے۔ ایک دن آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے کسی پیر سے ملا دے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات شیخ حماد بن مسلم سے ہوئی۔ حضرت عبد القادر گیلانی روزانہ حضرت شیخ حماد بن مسلم کی محفل میں جا کر بیٹھتے اور ان سے روحانی علم حاصل کرتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن عبد القادر گیلانی اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ زمین سے آسمان کی طرف تیز روشنی پھیل گئی اور پھر ایک بڑی زوردار آواز آئی، اے عبد القادر گیلانی، میں تیرا رب تیری عبادت سے خوش ہو کر میں نے تیرے نماز روزہ کو معاف کر دیا اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا، لہٰذا اب تو جو چاہے کر۔ اس پر حضرت عبد القادر گیلانی نے جواب دیا کہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ رتبہ تھا جو آج تک کسی کے پاس نہیں ہوا، اس کے بعد بھی وہ عبادت کے فوان تھے، تو پھر میں کیا چیز ہوں۔ اس کے بعد عبد القادر گیلانی نے لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ روشنی ختم ہو گئی اور پتہ چلا کہ وہ ابلیس تھا۔ ابلیس مردود نے کہا، اس بار تو تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ اس مردود کو آپ نے فوراً جواب دیا کہ اے مردود، علم نے نہیں، مجھے میرے مولا کی رحمت نے بچا لیا ہے۔ لگ بھگ 3 بار ابلیس یعنی شیطان نے آپ پر حملہ کیا اور ابلیس مردود کے تینوں حملے ناکام رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دین کا علم حاصل کر لیا تب آپ نے دین علم کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ عبد القادر گیلانی نے سفر کے دوران جن علاقوں میں اپنی زندگی گزاری ان میں سے کچھ علاقوں کے نام یہ ہیں۔ کارک بغداد کے بالکل پاس ہی ہے، یہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات گزارے۔ سستر، یہاں پر آپ نے 11 سال گزارے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر شیطان نے آپ پر 3 بار حملہ کیا اور ناکام رہا۔ اس کے علاوہ برج اعظمی،
ایوان کوثر اور المدائن یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے کچھ اہم لمحات گزارے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ آپ کو جن ٹائٹلز کے نام سے جانتے ہیں وہ ہیں الغوث الاعظم، الحسنی والحسین، پیران پیر، سلطان الاولیاء۔ اس کے علاوہ انگریزوں کی زبان نے آپ کو دی روز آف بغداد کے ٹائٹل سے پکارا۔ اسی طرح حضرت عبد القادر گیلانی اسلامی تاریخ کے مطابق 11 ربیع الثانی 561 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 14 فروری 1166 دن سوموار کو عراق کے شہر بغداد میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔